پہ بدقسمتی سے وہ چیز ہائی لائٹ پاکستانی پریس میں نہیں ہوئی، اور وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ اور اس کا تعلق جو ہے وہ نیوکلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ ہے کہ انڈیا کا نیوکلیئر ڈاکٹرن کیا ہے۔ اس کے حوالے سے 1998 سے جب سے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے بعد بہت بات ہوئی ہے، اور ایک جو بنیادی چیز بھارت کی طرف سے آتی رہی وہ یہ تھی کہ بھارت کا جو نیوکلیئر پوسچر ہے وہ نو فرسٹ یوز کا ہے، یعنی بھارت جو ہے وہ پہل نہیں کرے گا جوہری ہتھیاروں کا استعمال میں۔ اچھا، یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ دنیا میں جب کانفرنسز ہوتی ہیں یا ڈپلومیسی کے وقت بھی انڈیا نے بار بار یہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فرسٹ یوز کے ساتھ ویڈڈ ہے اور ہم نو فرسٹ یوز کے ساتھ، وچ مینس کہ پاکستان جو ہے وہ ایگریسر ہوگا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے، اور ہم جو ہے وہ ریسٹرینٹ شو کریں گے۔ تو یہ 98 کے بعد سے یہ بات چلتی چلی آئی۔ اب اس میں کارنیگی میں ایک کانفرنس ہوئی پچھلے دنوں واشنگٹن ڈی سی میں، اور وہ کارنیگی کی ہر سال کانفرنس ہوتی ہے۔ اس میں وپن نارنگ جو ہیں، جو ایک پروفیسر ہیں MIT میں، میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں، انہوں نے کچھ باتیں کی جس کے حوالے سے ہم آج کا پروگرام کریں گے۔ لیکن میں ایک چیز کہتا چلوں کہ جو نو فرسٹ یوز کا معاملہ ہے اس میں سرد جنگ کے زمانے میں نیٹو کا جو ڈاکٹرن تھا وہ فرسٹ یوز کا تھا، اور جو واسا پیکٹ جو کہ سوویت یونین اور سوویت یونین کے جو اتحادی تھے ان کا جو ڈیکلریٹری پالیسی تھی وہ نو فرسٹ یوز کی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب دیوار برلن گری اور ایسٹ جرمنی میں جو ڈاکیومنٹس تھے ان تک رسائی ہوئی اسکالرز کی اور پالیسی میکرز کی، تو معلوم یہ پڑا کہ حقیقتاً جو آپریشنل پلانس تھے واسا پیکٹ کے ان کیس آف اے وار ان سینٹرل یورپ، وہ نو فرسٹ یوز کے ساتھ نہیں تھے، اور اس میں یہی تھا کہ وہ فرسٹ یوز کریں گے نیوکلیئر ویپنز کا، کہ پہل کریں گے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ ہم نے جوہری ہتھیار پہلے استعمال نہیں کرنے، تو یہ ایک ڈیکلریشن تو ہے، لیکن آپریشنلی یہ کس حد تک ویریفائبل ہے، کس حد تک آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت مشکل معاملہ ہے۔ اس چیز کے اوپر ایک چینی اسٹریٹجسٹ، نیوکلیئر اسٹریٹجسٹ جو ہیں لیبین، انہوں نے کام کیا اور انہوں نے کچھ جو ہے وہ بینچ مارکس دیے، اور وہ بینچ مارکس سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو ویریفائبل کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ بینچ مارکس جو ہے یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس میں سے ایک تو یہ تھا کہ آپ کی جو فورس ہے، آپ کی جو جوہری جو بھی فوج ہے اس کا سائز کیا ہے، یعنی بنیادی طور پہ کہ کیا وہ ایک ریٹیلیٹری سٹرائک کے لیے، یعنی جوابی سٹرائک کے لیے کنفیگرڈ ہے، یا وہ پہلی سٹرائک کے لیے کنفیگرڈ ہے۔ اور اس میں آپ جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ وہ آپ نمبر آف وار ہیڈز جو ہے اس کو آپ کس طریقے سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں، جو کہ ود دا منیمم نمبر آف وار ہیڈز ریکوائرڈ فار پروڈیوسنگ انٹالریبل ڈیمیج۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ فورس کی آپ کی کمپوزیشن کیا ہے، کیا آپ کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں which are designed for battlefield or theater use، اور کیا وہ آپریشنل موڈ میں ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات آ گئی کہ آپ کی ویپنز کی ایکوریسی کیا ہے۔ اسینشلی ویپن سے یہاں پہ مراد ہے میسائلز، جو کہ انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میسائلز بھی ہو سکتے ہیں، انٹرمیڈیٹ رینج بھی ہو سکتے ہیں، میڈیم رینج بھی ہو سکتے ہیں، کہ اس میں ہر میزائل کا ایک سرکولر ایرر پروبیبل ہے کہ وہ کتنی ایکوریٹلی جا کے اپنے ہدف کو نشانہ بنائے گا، اور اگر آپ کے پاس جو ایکوریسی اور ویپنز جو ہے وہ آپ کی زیادہ ہے تو وہ پھر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی جو فورس ہے اس کو کنفیگر کیا ہوا ہے فور اے کاؤنٹر فورس اسٹرائک، اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور پھر کنونشنل فورس، یہ انہوں نے معیار جو ہے بینچ مارکس دیے۔ ان بینچ مارکس کو ویریفائی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ جو ڈیکلریٹری لیول سے آپریشن لیول۔ جو نارنگ صاحب نے بات کی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔
انہوں نے یہ کہا ہے, اور میں کچھ اقتباسات ان کے پریپیئرڈ ریمارکس میں سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ انڈیاز اوپننگ سیلوو may not be conventional strikes trying to pick off just Nasser batteries in the theater, but a full comprehensive counter force strike. کاؤنٹر فورس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کے جو فوجی اہداف ہیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں, اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے آپ کی میزائلز کی ایکوریسی کے ساتھ. جو عام جو طریقہ کار ہے ڈیٹرنس کا وہ ہے کاؤنٹر ویلیو سٹرائکس کا, کہ آپ شہروں کو ہدف بنائیں گے, اور چونکہ دونوں ممالک کو پتا ہے یا تینوں یا چاروں ممالک کو پتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے شہر تباہ کر سکتے ہیں, اس لیے وہ ایک توازن ہے, اور وہ توازن جو ہے وہ دہشت کا توازن ہے, بیلنس آف ٹیرر ہے, اور اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ ڈٹر کہیں گے. اس میں نارنگ صاحب نے جو ہے وہ انڈیا کے سرکردہ جو پالیسی کے لوگ ہیں ان کا ذکر کر کے کہا ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے سابق جو کمانڈر ان چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل بی ایس نگل, انہوں نے کیا کہا. اس کے علاوہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر شیو شنکر مینن جو تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں چوائسز انسائڈ دا میکنگ آف انڈین فارن پالیسی, اس میں انہوں نے کیا لکھا. اور مینن صاحب کہتے ہیں, اور یہ مینن صاحب کی کتاب میں سے اقتباس ہے, there is a potential gray area as to when India would use nuclear weapons first against nuclear weapon states. Circumstances are conceivable in which India might find it useful to strike first. For instance, against an NWS that had declared it would certainly use its weapons, and if India was certain that adversary's launch was imminent. If adversary's launch was imminent, essentially کہ یہ ایک preemptive strike جو ہے وہ انڈیا کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس ملک نے ہتھیار استعمال کیے ہیں, لیکن اگر انڈیا کے پاس ایسی انٹیلیجنس ہے کہ وہ یہ ہتھیار استعمال کر سکتا ہے تو انڈیا اس کے ہتھیار استعمال کرنے سے پہلے اپنے جوہری ہتھیار استعمال کرے گا. اس میں بھی بہت سا جو ہے وہ پریمپٹیو سٹرائکس اور پریونٹیو وار کے کا مورل ہیزرڈ جو ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سی بات ہوئی بھی ہے. بہرحال پروگرام کے دوران ہم اقتباسات کچھ اور بھی پیش کریں گے. میں مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں. ڈاکٹر رفعت حسین جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ اینڈ پبلک پالیسی کے نسٹ میں, لیکن اس کے علاوہ ڈیفنس اسٹریٹجک اسٹڈیز کے چیئر پرسن رہ چکے ہیں, اور ان جو خاص طور پہ نیوکلیئر اسٹریٹجی کے معاملات ہیں اس پہ ان کی تحریریں بھی ہیں, بہت کام بھی کیا ہے. ایمبیسڈر ضمیر اکرم جو ہیں جو کہ ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیو تھے یونائٹڈ نیشنز اور کانفرنس آن ڈسارمامنٹ میں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور چونکہ وہ کانفرنس آف ڈسارمامنٹ میں ہمارے ریپرزینٹیو تھے تو ان چیزوں کو انہوں نے ان پریکٹس جو ہے وہ بہت قریب سے دیکھا ہے. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. یہ جو ڈاکٹر صاحب بات ہوئی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے. اس کے حوالے سے ہماری پالیسی سرکلز میں تو ایک تھنکنگ یہی تھی کہ نو فرسٹ یوز, جیسے مائیکل کوئنلن نے کہا تھا کہ اٹس فار دا برڈز, تو وہ اب یہ بات جو ہے وہ زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ از اٹ ویڈڈ ٹو آر جو ہمارے جو انڈیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں, یا یہ ایک اوور آل پالیسی؟ میرے خیال میں اعجاز دو باتوں کا ایز اے پریلیمنری کے طور پر ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ جب انڈیا نے 1998 کے بعد انہوں نے دسمبر کے اندر ان کے ایڈوائزری بورڈ نے ایک پالیسی بنائی اور سبھی لوگوں کا اتفاق تھا کہ وہ آپریشنل پالیسی ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے نو فرسٹ یوز کو ہیج کیا. ٹھیک. اور پھر جنوری 2013 کے اندر جب انڈیا نے اپنی فارمل ڈاکٹرائن اناؤنس کی, اس وقت بھی انہوں نے دو کنڈیشنز لگائی تھی جس کے اندر ان کا نو فرسٹ یوز کا جو پلیج جو تھا وہ ویلڈ نہیں رہے گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک کی طرف سے ہندوستان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اس کا جواب وہ دیں گے, اور وہ اٹیک جو ہے وہ صرف نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے نہیں, وہ WMD اٹیک ہوگا. میں قطع کلامی, میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جسٹ ٹو کورابوریٹ اینڈ آتھینٹیکیٹ واٹ یو آر سیئنگ, Professor Narang says India's NFU is already eroded in the official doctrine by threatening nuclear use against chemical and biological weapons. تو یہ آپ دیکھ لیں نا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ چائنا کے نو فرسٹ یوز کی پالیسی کو دیکھیں تو وہ اس کے اندر کوئی اس قسم کی کوالیفیکیشن نہیں ہے, صرف اس صورت میں ہوگا جب چائنا کے اوپر اٹیک ہوگا. تو وہ
یعنی اس کے اندر انہوں نے سرکمسٹانشل جو ویڈنگ ہے آف دا یوز کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی. یہ ایک بات ہوئی. چونکہ آپ نے چائنا کا ذکر کیا, مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ چیئر پرسن تھے ڈی ایس ایس کے تو آپ نے کانگی کے ساتھ ہی کانفرنس کی تھی, لیبین بھی آئے تھے. لیبین, اچھا وہ آئی ہیڈ دا آنر آف ایکچولی چیئرنگ دیٹ سیشن جس میں وہ موجود تھے. اچھا وہ بات یہ کر رہے تھے کہ لانچ آن وارننگ نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لانچ انڈر اٹیک نہیں ہے, لانچ آفٹر اٹیک جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. جی, اور اس کے اندر انہوں نے پریمپشن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا تھا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نو فرسٹ یوز, اس پہ آپ کا پلیج اس وجہ سے ویلڈ نہیں ہے کیونکہ آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ دوسری طرف سے اٹیک آنے والا ہے, تو وہ بھی ایک جو ہے, تو مطلب ایک پیور فارم میں اگر آپ نو فرسٹ یوز کی پلیج کی اگر آپ بات کریں تو میرے خیال میں چائنیز ڈاکٹرائن ول ایگزمپلیفائی دس, اور انڈیا کا جو نو فرسٹ یوز جو ہے وہ بیکاز آف دیز کنٹینجنسیز وہ بھی انہوں نے ہیج کیا ہوا تھا. اب آ جائیے کہ جو وپن نارائنگ نے بات کیا, اس سے پہلے وپن نارائنگ نے وہ ایک واشنگٹن کوارٹرلی کے اندر یہ آرٹیکل لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی کہ انڈیا کا جو پرانا ویو ہے وہ نیوکلیئر فرسٹ یوز کے حوالے سے ہو یا نیوکلیئر ویپن کے جنرل یوز کے بارے میں وہ ویلڈ نہیں رہا, اور ہی گیو 5 or 6 فیکٹر جن کی وجہ سے, اس کے اندر سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے اندر یہ ایک خیال یہ موجود ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کو آپ صرف اسی صورت میں استعمال کریں گے جب آپ کو ایڈورسری سے خطرہ ہوگا. اس خطرے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ ایڈورسری آپ کی طرف آ رہا ہے, یا اور ایک بات میں ذکر کروں کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر انڈیا کے فوجی کے اوپر اٹیک, انڈین فوجی کے اوپر اٹیک اس وقت ہوگا وہ انڈیا کے بارڈر کے اندر نہ بھی ہو, دوسرے ملک کے اندر بھی اگر انہوں نے ایڈوانس کیا ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا تو دین آل بیٹس آر آف. تو یہ کنڈیشنلٹی, اس نے کہا جی یہ بیکاز آف دی ٹیکنالوجیکل چینج, بیکاز آف دی چینج سرکمسٹانسز, یہ انڈیا کا نو فرسٹ یوز کا پلیج جو ہے وہ ایروڈ ہوتا گیا. تو اس کے حوالے سے اب انڈیا کے جو آرتھوڈاکس جو لوگ ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں, انڈیا کی پالیسی ابھی بھی نو فرسٹ یوز کی ہے, لیکن وپن نارائنگ نے کنونسنگلی یہ آرگومنٹ دی کہ انڈیا کی جو پرانی پالیسی تھی نو فرسٹ یوز کی تھی, ایون دو دیٹ واز ہیج پالیسی, دیٹ ہیز انڈر گون اے چینج, اور انڈیا ایک ایوالونگ ڈاکٹرائن جس کو میں, انہوں نے یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا لیکن اس کو میں کرنٹ کانٹیکسٹ کے اوپر اس کے لیے ایک ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں پہلی دفعہ, وہ ہے فل اسپیکٹرم ڈومیننس. پاکستان کا یہ ہے کہ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے حوالے سے ہم نے جو اسٹیپ لیے, انڈیا کی جو کرنٹ تھنکنگ ہے اگر اس کو کوئی نام دیا جائے وہ فل اسپیکٹرم ڈومیننس کا ہوگا, یعنی ایچ رنگ آف دی وار, کنونشنل سے لے کے سب کنونشنل سے لے کے نیوکلیئر وار تک, دے ول ٹرائی ٹو ڈومینیٹ دیٹ, اور وہ ڈومینیشن صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے نیوکلیئر ویپن کے یوز کے لیے ویپن آپ کے ریڈی ہوں, وہ آپ ان کو ڈپلائی بھی کر چکے ہو, اور امپلائمنٹ کی اسٹریٹجی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے, کیونکہ اگر ہم پیچھے تھیوری میں جائیں تو دو ہمیں میجر سکولز آف تھاٹس ملتے ہیں, جس میں ایک کو آپ ہرمن کان کا سکول آف تھاٹ کہہ سکتے ہیں, ایک کو آپ ٹامس شیلنگ کا سکول آف تھاٹ. کان جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو ڈومیننس کو, ایسکلیشن ڈومیننس کو ریشنلی جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں ان رنگز کے اوپر جو 44 رنگز اس نے جو ہے, اور اس کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ جس وقت جنگ شروع ہو جاتی ہے اور میزائل اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا all bets are off. شیلنگز واز کہ آپ نے ایڈورسری کو یہ جو ہے نا بتانا ہے کہ دس از اے روم فل آف پیپل ود آرتھرائٹس, اور اینی ون ٹچنگ دی ادر از پینفل فار بوتھ. دس از دی ایگزیکٹ ایگزامپل دیٹ ہی گیوز. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس وقت جو ہے وہ کان کے اس کی طرف جا رہا ہے. جی بالکل کان کی طرف جا رہا ہے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ انڈیا کی تھنکنگ بھی شروع سے یہی تھی. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے, وہ That's a very interesting thing. On that note, I'll go to Master Zabir Akram. آف کیمرہ بھی بات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ آپ سے بات ہوئی اس حوالے سے. یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی تھنکنگ شروع سے یہی تھی, تو یہ یو پیپل were cognizant of this. شروع سے ہمارے لیے یہ انڈیا کا اسٹیٹمنٹ کہ نو فرسٹ یوز اٹ واز میننگ لیس, ہم نے اس میں کبھی یقین نہیں کیا, اور جو ہماری اسٹریٹجک پلاننگ, ڈیولپمنٹ, ایکوزیشن جتنی ہے از بیسڈ آن کہ انڈینز اگر ان کو موقع ملے وہ فرسٹ یوز کریں گے, اور یہ بات ہے صرف
دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی ہم لیکن اس کا ڈپلومیٹک پلسز تو وہ گین کرتے رہے. ڈپلومیٹک پلسز گین کرتے، لیکن اس کا بھی ایک جواب ہے، وہ جو آپ نے نیٹو اور اس کا حوالہ دیا تھا اس میں بھی، کیونکہ جہاں نیٹو کا بھی یہی ڈاکٹرن تھا نا کہ جہاں کسی ملک کی اگر کنونشنل ویپنز میں سپیریورٹی ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسکیلیشن نہ کرے جب تک دوسرے سائڈ سے آئے. تو اس کے جواب میں ہمارا بھی یہی تھا جس طرح نیٹو کا تھا کہ کیونکہ ہندوستان کی کنونشنل فورسز ہم سے بڑی ہیں، زیادہ ہیں، تو ہمارا ڈیفنس اور ڈیٹرنس جو ہے وہ نیوکلیئر یوز پر ہوگا. بڑی سائزبل جو ہماری اپوزیشن ہے اس کو روکنے کے لیے، اور اس کو یہ ایوالو ہوتا رہا ہے. اور لیکن جو اصل بات ہے ہماری اسٹریٹجی میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں مانا تھا نہ ابھی کہ ہندوستان کی طرف سے نو فرسٹ یوز ایکچوئل ہوگا. مطلب ہے کہ ہندوستان نے خود اپنا نیوکلیئر پروگرام ڈیولپ کیا چین کے خلاف کہتے ہیں، حالانکہ چین نے سب کو، ہندوستان کے سمیت سب کو نو فرسٹ یوز خود پہلے سے آفر کیا ہوا ہے. اور وہ بھی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور آپ نے بھی کہا وہ انکوالیفائڈ ہے. ہندوستان نے تو کوالیفائی بھی کیا ہے اس کو. تو نارنگ صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے. نو سرپرائز. نو سرپرائز. اچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اس کے اندر. یہ جس وقت بات ہوئی تو اس میں ضمیر صاحب، یہ شیو شنکر مینن صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں یہ جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تفصیل سے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، اور یہ ان کا کوٹ ہے: India's nuclear doctrine has far greater flexibility than it gets credit for, unquote. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ there is a lot of gray areas. Yes. ٹھیک ہے، وہ ہمیں I mean as I say ہمارے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں. انفیکٹ اسی وجہ سے ہم نے جو اپنی جو ایوالو کی ہے اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس انڈین نیوکلیئر اور کنونشنل فورسز کے خلاف، اس میں جو یہ اپروچ ہے ہماری فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس والی، وہ ایک تو ویلڈ نکلی ہے. ابھی جو ان کی جو جس طرح سے انہوں نے ابھی تسلیم کیا ہے اسے وہ ویلڈ نکلی کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. دوسری جو بہت اہم بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ نارنگ صاحب بھی اپنے آخر میں اپنے پیپر میں کہتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ اسٹریٹجی ہوگی لیکن اس کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے یہ کرنے کی. میں صلاحیت کی طرف آتا ہوں. لیکن جو ابھی آپ نے بات کی نا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی، اس میں ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک ارتقائی منازل میں گیا ہے ان کا ڈاکٹرن، تو اس میں ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے چونکہ انٹروڈیوس کیا جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز، تو اس کے ریسپانس میں جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اب اس طرف موو کر رہا ہے. لیکن ہم نے کیوں انٹروڈیوس کیا نیوکلیئر ٹیکٹیکل؟ کیونکہ اب اس میں کاز اینڈ افیکٹ مجھے سمجھائیں. وہ ہے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو انٹروڈیوس کیا وہ افیکٹ ہے. جی ہاں. whereas the Indians will argue کہ وہ ایکچولی جو ہم کر رہے ہیں وہ افیکٹ ہے of this cause. آپ اس کی ڈیولپمنٹ دیکھنا ہسٹوریکلی 1998 میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہم دونوں اپنے ڈیٹرنس ویلیو اسٹیبلش کرتے ہیں، میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن ایکسپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم انفیکٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی شروع کرتے ہیں کہ اسٹیبلائز کریں. اس وقت ہمارا دونوں طرف سے جو کاؤنٹر ویلیو ٹارگیٹنگ تھی نا کہ بڑے شہروں کو ہم ٹارگیٹ کریں گے، اس وجہ سے دونوں طرف سے، تو اس وجہ سے میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن ہوگا تو دونوں کو نائدر سائڈ جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے. پھر ہندوستان نے جا کے یہ شروع کانسیپٹ کولڈ سٹارٹ کا پیش کیا کہ اس کاؤنٹر ویلیو میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کے باوجود ہندوستان کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے ٹو کنونشنلی شارٹ کنونشنل وار پاکستان کے خلاف لڑ سکے. اب اس صورت میں ہمارا پھر کیا جواب ہونا تھا؟ یا تو یہ تھا نا کہ ہم بھی اسی قسم کے کنونشنل فورسز بلڈ کریں جو ایک قسم سے بہت ہی ایکسپینسو ہوتا. تو یہ جو ہمارا ہم نے جو شارٹ اسمال نیوکلیئر ٹیکٹیکل جس کو کہتے ہیں
یہ ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ایز اے مور کاسٹ افیکٹو آپشن. اینڈ یور لاجک از کہ دیز آر ناٹ, ان کو ہم نے وار فائٹنگ کے لیے ڈیولپ نہیں کیا, ان کو ہم نے اس کو ڈٹر کرنے کے لیے. بالکل, it is to ensure deterrence at all levels. ٹھیک ہے. نشست میں ہم بات کر رہے ہیں جو کانگی میں ریمارکس دیے پروفیسر وپن نارنگ نے, اور جس میں, اور یہ صرف ان کے ذاتی ریمارکس نہیں ہیں, ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو, اس کی سپورٹ میں انہوں نے جو انڈیا کے سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے جس وقت جو کچھ کہا, اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ پچھلے سال ان کے ڈیفنس منسٹر منوہر پاریکر نے بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی, اور بعد میں حکومت نے یہ کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. یہ اس میز پہ ہم تین لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کو معلوم ہے اس بات کا کہ اگر آپ اپنی سرکاری حیثیت میں ہیں تو جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ آپ ذاتی حیثیت میں نہیں کرتے, اور وہ جو ہے ظاہر ہے اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جو آپ کو شاید نہیں کرنی چاہیے تھی تو پھر اس دا رولز کے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرسنل ویو تھا. اس میں بات ہو رہی ڈیٹرنس کی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ڈیٹرنس کا سادہ معاملہ تو یہ ہے کہ 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی ممالک ہیں جوہری ہتھیاروں کے ساتھ, وہ اس بات کو قبول کر لیں کہ اب ان کے پاس آ گئے ہیں جوہری ہتھیار. اب جیسے بروڈی نے کہا تھا کہ اب فوج کا کام جنگ کر کے جیتنا نہیں ہے, اب فوج کا کام ہے جنگ روکنا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کاؤنٹر فورس ٹارگیٹنگ کی بات ہوئی کہ جی آپ ایک لمیٹڈ وہ کریں گے, اور پھر جو ہے نا جس کو فلیکسیبل رسپانس میں جو ہے نا جو وہ آ گیا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہو گیا. پھر یہ جو مرونگ ہوئی کہ ایک ایک میزائل کے اوپر آپ نے 8-8, 10-10, 12-12 وار ہیڈز لگا دیے جو کہ انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹ کر سکتے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا, اور پھر جو ABM ٹریٹی لگائی گئی وہ بھی یہی وجہ تھی کہ اسٹیبلٹی کو واپس لایا جائے, پھر اس سے نکلنا جو ہے اس کا. سو یہ جو نارنگ صاحب نے اس کے اندر ایک بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان فیکٹ اٹ از اور مربس missile defenses, more and more accurate missiles which are increasingly responsive and not necessarily maintained, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, and not necessarily maintained in recessed, demated states as the conventional wisdom believes. تو ہم تو بڑے, یہ تو بہت آگے کی جو ہے نا. جی بالکل, وہ اس کی وجہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجیکل مومنٹم کی وجہ سے, اور ہندوستان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر آپ ایک ایسی فورس کنسٹرکٹ کر رہے ہیں جس کا مقصد لینڈ, ایئر اور جو سی بیس ایسٹس ہیں ایڈورسری کے, اگر آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ پھر جو فورس ان بینگ کا جو کانسیپٹ جو جس کے بارے میں ایشلی ٹیلس نے بات کی تھی یا ریسرچ ڈیٹرنس کی, اس بات نے وہ بات ختم ہو گیا. اب وی آر انٹو اے نیو فیز آف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ, جس کے اندر میں اس کو تھوڑا سا ڈسکشن کو اپڈیٹ کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو اسپیس بیسڈ جو اٹیکس ہیں, جو کہ وائرس کے ذریعے آپ کمانڈ اور کنٹرول ملکوں کے جو ہے اس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں, تاکہ وہ کمانڈ اور کنٹرول جب ڈسیبل ہو جائیں گے یا وہ ڈیمیج ہو جائیں گے تو وہ پھر فورسز کی آپس میں کوئیژن نہیں رہتی, تو آپ لانچ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل کل نیو یارک ٹائمز کے اندر آیا ہے, بروس بلیئر نے, جنہوں نے لاجک آف نیوکلیئر ایکسیڈنٹ کے بارے میں بات کی ہے, ان کا بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے تو یہ تیاری بڑی شروع سے تھی کہ جو بھی ایڈورسری ہے وہ اور لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امریکہ نے یہ اسٹریٹجی اپنائی تو اسی وقت امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ ان کی اپنی فورسز جو ہیں, جو کہ پریمپشن کے حوالے سے جن کو ہم تیار کر رہے تھے, ان کے اندر کتنی زیادہ ولنریبلٹیز ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے 2-3 انسیڈنٹس ایسے کیے جو کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے تحت ہوئے, کہ جس میں امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ وہ ان کی جو نیوکلیئر فورسز ہیں وہ جو ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کے اندر مالویئر کا جو وائرس تھا وہ اب کسی نے ڈالا یا وہ خود ہی جنریٹ ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ ان کی فورسز کی کیپبلٹی ٹو ریٹیلیٹ اور خاص طور پہ پریمپشن کو انگیج کرنے کے لیے وہ ان کی ڈیمیج ہوگی. تو یہ وہ ٹیکنالوجیکل چیلنج ہے جس کے حوالے سے ہندوستان کو بھی کسی نہ کسی وقت جا کے اس کو سامنا کرنا پڑے گا. جو بات آپ نے کی کہ جو اس کی وپن نارنگ کی آرگومنٹ ہے, وہ آرگومنٹ اس کی بالکل صحیح ہے, کیونکہ انڈیا جب اپنی
فوجیں کو خاص طور پہ سی بیس ڈیٹرنس کے اوپر کریں گے تو سی بیس ڈیٹرنس کے اندر آپ کو سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں کرنا پڑے گا, ڈیلیگیٹو کمانڈ اینڈ کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ جب آپ کا سب مرینز کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو گیو دی کمانڈرز آف دیٹ سب مرین سم کائنڈ آف اے لیوے جس کے تحت وہ اپنے طور پہ وہ سرکمسٹانسز کے حوالے سے آپ وہ آرگنائز کر سکیں. اور میں کم از کم ہو سکتا ہے میرا نالج اب ڈیٹڈ ہو, لیکن یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ سی بیس ڈیٹرنس کے لیے آپ کو پرمسو لنکس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اٹ بیکمز ریڈنڈنٹ بیکاز یو آر ڈیپ ان دا واٹر اور کمیونیکیشن کے آپ کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہیں وہ اتنے ویک ہیں یا ٹیکنالوجیکلی اتنی زیادہ بیکورڈ ہیں کہ آپ رابطہ رکھ ہی نہیں سکتے, تو وہ پھر اس سی بیس ڈیٹرنس کا کیا فائدہ ہوگا. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک چیلنج ہے, اور آئی تھنک وپن نارنگ از ایبسولوٹلی رائٹ کہ یہ ان تمام ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو انڈیا کا جو پرانا کانسیپٹ ہے ڈیٹرنس کا وہ متروک ہو گیا. اب میں ایک بات ضرور کروں گا, دیکھیں شیلنگ کی اور وہ جو ہرمن کاہن کی اسٹریٹجی کے اندر یہ فرق یہ تھا, شیلنگ سیٹ کے ڈیٹرنس موڈ کے علاوہ نیوکلیئر ویپنز کا کوئی یوز نہیں ہے, کوئی یوز نہیں. لیکن وہ ہرمن کاہن کے حوالے سے یہ ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے کہ نیوکلیئر ویپنز ہیو اے رول ٹو پلے, اور وہ رول جو ہے وہ یو کین یوز دیم فار انفلکٹنگ پنشمنٹ جو آن یور ایڈورسری. تو وہ شیلنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ آپ پنشمنٹ کے حوالے سے جب آپ کریں گے, جب آپ ایڈورسری کو پنش کرنا چاہتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو گیٹ انٹو این اگریسو موڈ. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آج اگر دنیا قائم ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کی تھیوری ٹیسٹ نہیں ہوئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن اس میں جو اب بات یہ ہو رہی ہے اور جو آپ نے بھی بات کی, اس سے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم ایک چیزیں کچھ سیٹل ہو چکی تھیں نیوکلیئر اس کے حوالے سے, وہ اب اوپن ہو گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. اچھا, یہ مرونگ کا بھی ریڈکس ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس کے اندر وی آر اٹ سیمس ٹو می دیٹ وی انٹرنگ اے فیز آف انسٹیبلٹی, اور اس کے اندر اگر آپ ٹیررزم کو بھی شامل کر لیں اور جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے, اور اگر یہ ٹرائیڈ کی طرف اور اگر ڈپلائمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, پھر اور جو سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے ایشوز ہوں گے, اور پھر پاکستان کا ریسپانس اینڈ چائنا کا, سو یہ ایک اسپائرلنگ افیکٹ جو ہے وہ. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس فیز آف انسرٹینٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, میں یہ بات پھر ایک دفعہ کہوں گا, میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دی سولوشن lies not in technology, solution lies in stabilizing the political relationship. تو وہ جب تک آپ کانفلکٹ ریزولوشن کو میش نہیں کریں گے ان ٹیکنالوجیکل چینجز کے حوالے سے, تو دین اینی تھنگ کین گو آف. میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے, اور وہ یہ کہ یہ should I assume کہ آپ کی ایک implication یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹرز جو ہیں وہ بھی اسٹریٹجی کو ڈرائیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کہیں ہم اس چکر میں نہ پڑ جائیں. جی بالکل ہو رہا ہے. اوباما یہ جو ٹرمپ صاحب نے جو نیو ایلوکیشن کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ایوری کنٹری از فری ٹو پرسو وٹ اٹ ڈیمز ٹو بی ان اٹس بیسٹ انٹرسٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈورسری جو ہے وہ اس کے کنسرنز کو آپ نے تیار نہیں, آپ ڈسکارڈ کر رہے ہیں اور اپنی یونیلیٹرلی میجرز کے ذریعے آپ ایک ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی کا ایج تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو خیال ہے نا کہ ٹیکنالوجی ول ڈرائیو, لیکن یہ جو خیال ہے کہ ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی جو ہے وہ اس کی اینڈ اسٹیٹ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا نا. فار ایچ ٹیکنالوجیکل سولوشن دیر از اے کاؤنٹر سولوشن. جیسے اے بی ایم کو امریکہ نے کہا جی کہ ہم اس سے نکل جائیں تو ہماری اسٹریٹجک ڈومیننس ہو جائے گی, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اے بی ایم سے نکلے تو آگے بہت سارے جو اس کے سولوشن جو ہیں وہ ملکوں نے نکال لیے. اور اس وقت کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کا ڈیٹرنس جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ جتنے بھی ملک جو ہیں جن کے خلاف وہ ڈیٹرنس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی فورسز جو ہے وہ ویک نہیں ہیں. تو دیر از اے سولوشن ٹو ایوری ٹیکنالوجیکل انوویشن. تو آپ کو یہ سوال یہ ہے کہ کب تک آپ اس ایکشن اور ری ایکشن موڈ کے اندر رہیں گے, اور اس کا جو آرمز ریس کے حوالے سے جو آپ کا ایکسپینڈیچر آئے گا وہ بھی آپ کریں گے. تو اس کے بعد پھر اینڈ اسٹیٹ یہی ہوگی کہ یو ول اسٹل ریمین انکانفیڈنٹ کہ آپ جو بھی ٹیکنالوجیکل سولوشن جو بھی آپ اپنا رہے ہیں اس کی اینڈ اسٹیٹ کے اوپر آپ کا جو ہے
وہ وہی رہے گا اور وہ اینڈ اسٹیٹ چینج نہیں ہوگی. خاص طور پہ سافٹ ویئر کے ایریا میں جی. اور میرے خیال میں اس کی ایک امپلیکیشن اور بھی یہ ہے کہ آرمز کنٹرول اگر ڈسارمنٹ نہیں کر سکتے آپ, اگر آپ جیسے کہ چین نے بھی ابھی کہا ہے کہ ہم نیو یارک کے اندر جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہم شرکت نہیں کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈسارمنٹ کے حوالے سے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, لیکن آپ کو آرمز کنٹرول سی بی ایم کے حوالے سے یہ اپنی اسٹریٹجی کو گیئر کرنا ہوگا. اب اس کے اندر امبیسڈر صاحب جو ایک ایشو ہے جو کانفلکٹ ریزولوشن کی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اور جو ایشوز ہیں ٹیکنالوجی کی ٹریجیکٹری کے اوپر آگے جاتے ہوئے, وہ تو ریلف لیپ نے تو آج سے بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ ٹیرنی آف ویپنز ٹیکنالوجی کے حوالے سے لکھ دیا تھا. اس میں مد نظر رکھتے ہوئے اب ہمارے جو ریسپانسز ہیں, کیونکہ نارنگ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کین انڈیا ڈو دس ناؤ, almost certainly not. There's little evidence that it can find, fix and destroy Pakistan's nuclear forces in real time. On land, we can talk more about the move to area you see in discussion, وہ اپنی کانفرنس کے دوران یہ بات. ہمارا اگر نی جرک ریئیکشن ہوگا تو ہم اسی چیز کے اندر گھس جائیں گے. ہماری کیا جو ہے نا ہونی چاہیے, رسپانس کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں 2-3 لیولز پر رسپانس ہونا چاہیے اور ہو رہا بھی ہے. ہمارا ایک چیز ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کا پرپس ہے ٹو پریونٹ وار, ناٹ جسٹ نیوکلیئر وار, ٹو پریونٹ وار ویدر اٹس کنونشنل اور نیوکلیئر. بیکاز ایک دفعہ آپ وہ ایسکلیشن لیڈر میں گھس گئے تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے وہ رکے گی کہاں بات جا کے. انڈیا کے سارے سیناریوز جو ہیں وہ سب کنونشنل سے شروع, سب کنونشنل. ایگزیکٹلی. تو اب ہمیں یہ ساری چیزیں کو ایڈریس کرنے کے لیے جیسے ڈاکٹر رفعت حسین نے کہا ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ نہیں آگے بڑھیں گی. میں اسی پھر جاؤں گا 1998 ٹیسٹ کے بعد اسٹیبلائز کرنے کے لیے سچویشن کو ہم نے ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کا آفر کیا تھا, جس میں ہم نے کئی ایسی ٹیکنالوجیز جو ابھی ہندوستان ڈیولپ کر رہا ہے جیسے بیلسٹک میزائل ڈیفنس ہے, سب مرین بیسڈ نیوکلیئر میزائلز ہیں, یہ چیزیں ہم نے کہا تھا کہ جی یہ ڈی اسٹیبلائز کریں گی, ان کے طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. خیر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور وہ اس طرف اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چائنیز کے لیے ہماری ڈیٹرنس جو ہے. اب جو آئی تھنک جو ایک کوالٹیٹیو چینج جو آیا ہے ان دس انوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل گلوبل پولیٹیکل سچویشن میں ملٹی پولر ورلڈ ابھی جو ایمرج کیا ہے, جس میں امریکہ اور چین کے درمیان کافی کمپٹیشن ہے, اور اس میں امریکہ نے ہندوستان بھارت کو اپنے ساتھ ایک قسم کا حامی بنایا ہے. اس کے بعد ہندوستان کی ایک پروفیوژن ہوئی ہے ٹیکنالوجی میں اور آرمز ایکوزیشن میں, کنونشنل, نیوکلیئر, میزائلز, یہ سارے اکراس دا ہول جتنے ہیں اسپیکٹرم ہے. اور اب جس طرح وہ جا رہے ہیں اس کا امپیکٹ obviously ہم پر بھی ہو سکتا ہے, بیکاز کسی بلٹ پر یا گولی پر کسی کا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے, وہ ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے, وہ چین کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو ہمیں لیکن جو ہمارا ریئیکشن ہوگا, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کرنا چاہیے, جیسے آپ فرما رہے تھے. ہمیں آنکھیں بند کر کے کودنا نہیں چاہیے. پہلی چیز جو ابھی آلریڈی ہے اور جو نارنگ صاحب نے ایڈمٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نیوکلیئر اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, ویدر ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجک, وہ اس طرح سے ہمیں رکھنے چاہیے جو ایک فکس ٹارگٹ نہ پیش کریں. وہ تو ظاہر ہے ڈسپرسل تو پھر ہوگا, وہ ہے, اور اس وجہ سے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپرسل میں جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ایشو, کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ایشو ہوتے ہیں اور ہوں گے, اور وہ ہمیں ایڈریس کرنے پڑیں گے. لیکن ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا کریڈیبل سیکنڈ اسٹرائک, جیسے آپ کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں, وہ ہے سی بیسڈ انڈر, خاص طور پہ سب مرین بیسڈ سیکنڈ اسٹرائک, بیکاز وہ اگین ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ کریڈیبل کرنے کے لیے ایک یہ طریقہ ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ بیلسٹک میزائل ڈیفنس ہندوستان بنا رہا ہے, بڑے شوق سے بنایا بیکاز وہ اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے. ہاں, بیکاز اگر امریکہ نہیں کر سکتا ہے تو ہندوستان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ڈیفینس بیلسٹک میزائل ڈیفینس. ہاں, مرف ٹیکنالوجی جو ہے ڈینجرس ہے, اور لیکن اگر ہمیں یہ تھریٹ آگے سامنے سے
فیس کرنا پڑا تو پھر شاید ہمیں بھی اس طریقے اس ڈائریکشن میں جانے کی ضرورت پڑے گی. اینی وے پروگرام کا وقت بھی انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. بہت سی اور چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنی تھی. میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں فالو اپ بھی کچھ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اور بہت بہت شکریہ میرے دونوں مہمانوں کا. جوہری ہتھیار جو ہیں وہ ایک ایسا ویپن ہے کہ جس کو روایتی ہتھیار کے حوالے سے دیکھنا یا اس کے ذریعے جنگ کا سوچنا جیسے کہ روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت بحث جو ہے اس زمانے سے ہو گئی جب سے جو ہے وہ امریکہ نے جاپان کے اوپر 2 ایٹمی بم جو تھے وہ گرائے تھے. اور مرسیفلی جو ہے وہ تمام جو تھیوریز تھیں کہ جن میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ آپ یو کین ایکچولی فائٹ اے نیوکلیئر وار اینڈ ون اٹ، وہ ساری جو ہیں ان کو جو ہے ان کے اوپر فاتحہ پڑھ لی گئی. اس لیے ہمیں بھی یہاں پہ پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور دوسرے جو ممالک ہیں ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت